امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں روم کی مشرقی سلطنت کے اکثر حصے فتح ہو چکے تھے۔ رومی بادشاہ ہار کر قسطنطنیہ کے قلعے میں رہنے لگا تھا، تاہم سرحد پر وہ مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ اسی قسم کی ایک جھڑپ میں ایک بار روسیوں نے کچھ مسلمانوں کو قید کر لیا، جن میں قریش کا ایک آدمی بھی شامل تھا۔ رومی بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ وہ لوگ میرے سامنے حاضر کیے جائیں۔ مسلمان قیدی اس حال میں دربار میں لائے گئے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو رومی بادشاہ نے ان سے ایک ذلت آمیز گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ تم جیسے لوگوں کی سزا یہی ہے، ہم تم کو اسی طرح سزا دیں گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ اور تمہارے ہم قوموں کو عبرت ہو کہ وہ ہمارے علاقے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ تو قریشی کو بادشاہ کا کلام سن کر غیرت آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو سخت انداز میں جواب دیا۔ اس نے کہا کہ جب تک تمہاری اسلام دشمنی باقی ہے، تمہارے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی، اور تم جان لو کہ خدا کے رستے میں ہمارا خون بہت سستا ہے، مگر وہ اس وقت بہت قیمتی ہو جائے گا جب کہ تمہارے جیسے بادشاہ ہمیں قتل کریں۔ تو قریشی کا یہ جواب سن کر دربار کے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں بطریق کو غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر قریشی کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر دائیں بائیں 2 تمانچے مارے۔ تو قریشی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اب اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا، البتہ اپنی اس بے عزتی پر وہ چیخ پڑا۔ تو قریشی بلند آواز سے چیخا، اے معاویہ، تم کہاں ہو کہ ان ذلیل لوگوں سے انتقام لو جنہوں نے تمہارے ایک شریف آدمی کو تمانچہ مارا ہے۔ پھر وہ اس کی طرف جس نے تھپڑ مارا تھا مخاطب ہوا اور کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میرا ایک دن آئے گا جب کہ تم جان لو گے کہ میں کون ہوں۔ تو اس واقعے کی خبر قسطنطنیہ سے دمشق پہنچی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے سن کر بہت رنج ہوا۔ انہوں نے عزم کیا کہ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے اولاً تو رومی بادشاہ سے تبادلے کی بنیاد پر مسلمان قیدیوں کی رہائی کی بات کی، یہاں تک کہ مسلم قیدیوں کی تعداد کے مقابلے میں رومی قیدیوں کی زیادہ تعداد کو واپس کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے تلاش کر کے شام کے ایک آدمی کو حاصل کیا۔ وہ تاجر تھا اور رومی زبان جانتا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مقدار میں اس کو سونے کے دینار دیے، اس کو پورا منصوبہ بتایا اور کہا کہ تم جاؤ اور کسی نہ کسی طرح اس کو پکڑ کے لاؤ جس نے یہ میرے آدمیوں کو، ان مسلمانوں کو اس طرح جو ہے وہ ایک قریشی کو ایک جو ہے اس نے تمانچہ مارا، اس کو پکڑ کر دمشق لے آؤ کسی طرح۔ تو اس آدمی نے تاجر کے روپ میں سفر کیا اور اس طرح دمشق سے قسطنطنیہ پہنچا، اور پھر اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس سے تعلقات پیدا کیے، اس کو قیمتی تحفے، کپڑے وغیرہ پیش کیے، عطر، جواہرات اور بڑے قیمتی تحائف۔ اس طرح وہ کئی بار دمشق سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے دمشق آتا جاتا رہا اور اس شخص کو تحفے دیتا رہا۔ یہ پورا معاملہ اتنی رازداری کے ساتھ ہوا کہ تاجر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو اس کی خبر ہی نہیں ہو سکی۔ اس نے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، تو جب اب تاجر کے اس شخص سے کافی تعلقات ہو گئے تو اس نے بطور خود کچھ خاص تحفے لانے کی فرمائش کی۔ تاجر اس سے وعدہ کر کے واپس ہوا۔ وہ دمشق آیا، یہاں اس نے نہایت تیز رفتار اونٹنی حاصل کی۔ اونٹنی کو ایک آدمی کے ساتھ لا کر ایک خاص مقام پر ٹھہرایا۔ اس کے بعد وہ اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہارے تمام تحفے لے کر آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اس طرح ہیلا کر کے اب وہ اس شخص کو اس مقام پر لے گیا۔ یہاں پھر دونوں نے اچانک اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے، اس کو سواری پہ بٹھا کر ہوا کی رفتار سے دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اب یہ جو بطریق جب دمشق پہنچ گیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور اسی قریشی کو بلایا
اس کے بعد ایک پردہ ہٹایا گیا تو اس کے پیچھے وہ شخص تھا جس نے اس قریشی کو تھپڑ مارا تھا۔ تو قریشی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور تاریخ کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ امیر معاویہ نے قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اب تم اس شامی تاجر کا شکریہ ادا کرو، اس کو میں نے جو تدبیر بھی بتائی اس نے بغیر کسی ادنیٰ کمی کے نافذ کیا، اور اب تم اس بطریق سے، اس ظالم سے، اس نے جو تم پر ظلم کیا ہے اس پر جو ہے وہ تم اس پر ظلم کیے بغیر اپنا حق لے سکتے ہو۔ تو قریشی نے کہا کہ اگر میں نے قسم نہ کھائی ہوتی تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ پھر ہاتھ اٹھایا اور اس کو ایک تمانچہ مارا اور کہا کہ بس یہ کافی ہے، اور بقیہ کو میں اس سے معاف کرتا ہوں۔ پھر معاویہ نے بطریق کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم 3 دن کے لیے ہمارے مہمان ہو۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس کو پھر وہی تاجر نے اس حال میں واپس کیا کہ اس کے ساتھ وہ تمام تحفے تھے جن کو اس نے طلب کیا تھا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں تمام جو بطریق تھے، ان کے وہ جو گورنر تھے، وہ سارے کے سارے رومی بادشاہ کے پاس جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا مسلم قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، کیونکہ میں نے عزت اور شرافت اور اخلاق میں ان کے جیسا نہیں دیکھا، اور اگر معاویہ مجھ کو پکڑنا چاہتے تو وہ اس کے لیے عاجز نہیں تھے، مگر انہوں نے ایسا کرنا پسند نہیں کیا۔